اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا۔ 16واں پارہ سورۃ الکہف، آیت نمبر 88۔ اختصار کے ساتھ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ 3 سوالات کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا روح کا علم تمہیں نہیں دیا گیا۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا ہمارے جسم میں ایک چیز ہے اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ روح ہے تو بندہ زندہ ہے، روح چلی گئی تو بندہ مردہ ہے۔ برابر۔ دوسرا سوال یہ تھا صحابہ کہف، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف میں بیان فرما دیا۔ تیسرا تھا ذوالقرنین، تو اس کے متعلق اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا وہ ہمارا بندہ تھا، مومن تھا، متقی تھا، موحد تھا۔ ہم نے اس کو بادشاہت دی تھی، حکومت دی تھی، ساز و زمان دیا تھا، اور وہ سفر کیا اس نے مغرب کی طرف۔ وہاں پر کیا دیکھا کہ سورج گدلے پانی میں کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک قوم کو دیکھا یعنی جس پر یہ فاتح بن گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے الہام کیا یا ہم نے کہا اے ذوالقرنین تمہاری مرضی، ان کو عذاب دے یا ان کو کیا کر فدیہ لے کے چھوڑ دے، مرضی تیری ہے۔ آج وہی سبق ہے، آگے بڑھ رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، جو ایمان لے آئے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ مغرب کی طرف جا رہے تھے، فتوحات کرتے، ٹھیک ہے جی، جہاد کرتے کرتے۔ اب جو ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کرے گا نیک، فَلَهُ، تو اس کے لیے جزا بدلہ ہے الحسنہ، نیک۔ دیکھو جو اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے بدلہ؟ اچھا ہے، نیک ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ، ان قریب ہم کہیں گے اس کے لیے، من امرنا، اپنے کام میں، یسرا، آسانی کی بات۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگوں کے اندر یہی کیا تھا، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوتا تھا۔ آگے دیکھیں، ثم اتبع سببا، پھر وہ چل پڑا ایک راہ پر۔ کون؟ ذوالقرنین۔ پہلے کیا تھا مغرب کی طرف، اب دیکھیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، جب پہنچا ذوالقرنین مطلع الشمس، طلوع ہونے کے مقام پر سورج کے، مطلع طلوع ہونے نکلنے کے مقام پر، الشمس سورج کے۔ آپ کس کا سفر کیا؟ مشرق کا۔ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے نا جی۔ وجدہا، تو اس نے پایا، تطلع، طلوع ہوتا ہے سورج، علی قوم، ایک قوم پر۔ سورج طلوع ہو رہا ہے، وہاں پر ایک قوم ہے، لوگ رہ رہے ہیں۔ لم نجعل لہم، کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے، من دونہا، اس کے آگے، سورج کے آگے، سترہ، کوئی پردہ۔ مشرق کی طرف سفر کیا، مغرب سے مشرق کی طرف، فتوحات کرتے کرتے وہاں تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ مغرب میں کیا تھا؟ فتوحات کرتے کرتے وہاں تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا، آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہاں بھی آگے کوئی آبادی نہیں ہے۔ وہاں تک پہنچے تو وہاں ایک قوم کو دیکھا کہ سورج اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، عمارتیں نہیں ہیں، گھر نہیں ہیں، درخت نہیں ہیں، جس سے سورج کی تپش سے وہ بچ سکیں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے؟ کیسے زندہ رہتے تھے؟ سوال تو یہ ہے جی، سورج کی تپش تو ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کوئی درخت نہیں تھا وہاں، سبزہ وغیرہ کچھ نہیں اگتا تھا، کوئی عمارتیں نہیں تھی،
وہ جب سورج نکلتا تھا وہ سرنگوں میں چلے جاتے تھے. جب سورج سرنگوں، ٹھیک ہے، سرنگ نہیں ہوتی پہاڑ میں، جب غروب ہوتا تھا وہ باہر نکل کے اپنے کام کاج کرتے تھے. بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ وہ دیواریں بناتے تھے لیکن چھت نہیں بناتے تھے گھروں کی. ان کا تہذیب و تمدن. ٹھیک ہے جی. اب کوئی رکاوٹ سترہ، کوئی پردہ نہیں تھا، ایسی قوم کے پاس پہنچے. کذالک ایسا ہی ہے، وقد احاطنا ہم نے احاطہ کر لیا، بما اس چیز کا، لدیہ جو اس کے پاس تھی، خبرا علم کے، یعنی سیدنا ذوالقرنین، ٹھیک ہے، اس کے پاس جو علم تھا ہمیں احاطہ تھا، اس کے پاس جو سامان تھے ہمیں پتا تھا، اس کے جو حالات تھے ہمیں علم تھا. کیوں؟ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے. اس کو ہم نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، علم دیا تھا، اس کے علم کا بھی ہمیں احاطہ تھا، اس کی قوت کا بھی ہمیں علم تھا. کیوں دی ہم نے تھی؟ یہ مخلوق کی قوت ہے نا، خالق کی قوت اور چیز ہے. ثم اتبع سببا، دو سفر ہو گئے، مغرب کا بھی ہو گیا، مشرق کا بھی ہو گیا. آگے دیکھیں، ثم اتبع سببا، پھر وہ چل پڑا ایک راہ پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغا، جب وہ پہنچا ذوالقرنین، بین السدین، درمیان دو دیواروں کے، پہاڑوں کے. بہت سے مفسرین کہتے ہیں یہ شمال کا سفر تھا. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ شمال کا سفر تھا. اب یہ دو وادی یا دو پہاڑ کون سے تھے؟ مفسرین کی آراء ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دو سلسلے تھے، ان کے درمیان ایک رستہ تھا. اکثر مفسرین کیا کہتے ہیں پھر شمال کا سفر تھا. جہاں تک کہ وہ پہنچا بین السدین، درمیان دو دیواروں کے، پہاڑوں کے. وجدا، تو پایا اس نے، من دونہما، ان کے دوسری طرف، قوما، ایک قوم کو. وہاں پایا ایک قوم کو، لا یکادون، جو نہیں لگتے تھے، یفقہون، کہ سمجھے، قولا، کوئی بات. مفسرین کہتے ہیں وہ اجمی تھے. ایک بات تو اجمی لوگ بات اتنی آسانی سے نہیں سمجھتے. دوسری بات کہ وہ دور دراز کے علاقوں، صحرا میں تھے، تو وہاں ان کی بات سمجھنا اور ان کو سمجھانا کیا تھا؟ جو لوگ بہت دور دیہاتوں میں رہ رہے ہوں نا، ان کی بات سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، ان کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. لا یکادون یفقہون قولا، تو نہیں لگتے تھے کہ سمجھیں کوئی بات. قالو، وہ کہنے لگے ذوالقرنین کو، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، انا یاجوج، بلا شبہ یاجوج و ماجوج اور ماجوج، مفسدون، فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں. کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنی بات ذوالقرنین کو سمجھا ہی دی کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے. ذوالقرنین یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں. فہل، تو کیا، نجعل لک، ہم جمع کر دیں تیرے لیے، خرجن، کچھ مال، تجھے ہم کچھ مال دے دیتے ہیں. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ تو بنا دے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار. کن کے درمیان؟ یاجوج ماجوج کے درمیان. ٹھیک ہے جی. یہاں سے کل تقریباً سب ساتھی مطالعہ کر کے آئیں گے یاجوج ماجوج کیا ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بحث ہوگی، مطالعہ ہوگا انشاءاللہ، سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوگی. یہاں سے کل سٹارٹ دوبارہ کریں گے. پھر دیکھیں، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے نیک بدلہ ہے.
اور اپنے معاملے میں ہم اسے نرم بات کہیں گے. ذوالقرنین کہہ رہے ہیں ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے پر چل پڑا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ مشرق کی طرف ایک مقام تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا، لم نجعل لهم من دونها سترا، جن کے لیے ہم نے سورج کی طرف سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، یہ واقعہ بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے مکمل حالات سے ہم باخبر ہیں. کس کے؟ ذوالقرنین کے. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے پر چل پڑا، حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، جہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کی دوسری طرف اس نے ایک ایسی قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو تقریباً بات نہیں سمجھتے تھے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا ذوالقرنین بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال جمع کر دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.